بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مکان نہیں رکھتا، ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ وہ فزیکل کسی جگہ پہ پایا نہیں جاتا۔ کیوں نہیں پایا جاتا؟ اگر فزیکل جگہ پہ پایا جائے گا تو لمیٹیشن ہوگی اس کی، اور وہ محدود نہیں ہے، وہ لمیٹڈ نہیں ہے، وہ کسی ٹائم زون میں سما نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں سے بھی ٹائم گزرے گا اسے کبھی تھا، کبھی ہے، کبھی نہیں ہوگا کا ایکویشن میں اسے آنا پڑے گا، جبکہ وہ تو کبھی بھی نہیں، اس کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ کبھی تھا یا کبھی ہے یا کبھی رہے گا۔ وہ حواس سے درک نہیں کیا جا سکتا، اسے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو انسان کو اللہ نے چیزیں دی ہیں، محسوس کرنا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، ہاتھوں سے محسوس کرنا، وہ ان سے نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی اللہ، امام کی خدمت میں آیا، اور امام کی خدمت میں آ کر اس نے امام سے یہ گزارش کی کہ مولا میں خدا کو نہیں مانتا، کیونکہ خدا کو میں محسوس ہی نہیں کر سکتا، خدا کو میں درک ہی نہیں کر سکتا۔ تو خدا نے کہا کہ وائے ہو تم پر، خدا ادراکات سے عاجز ہے، خدا تمہارے ادراکات میں، تمہارے درک میں، تمہارے پہچان میں، محسوسات میں آ ہی نہیں سکتا۔ اصلا خدا نہیں ہے وہ جسے تم درک کر سکو۔ خدا تو قرآن میں کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے تم اصلا لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکتے، تم مجھے کیا درک کرو گے؟ لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکتے، یہ خدا کہہ رہا ہے جان محترم۔ تو پھر امام نے بہرحال اسے کہا کہ خدا جو ہے وہ اس طریقے سے خدا کو درک نہیں کیا جا سکتا جیسے تم چیزوں کو درک کرتے ہو یا محسوس کرتے ہو۔ وہ خدا جو ہے وہ پھر کس طریقے سے محسوس کیا جائے؟ قرآن کی آیت جس کو ہم سہارا بنایا اپنی گفتگو کا، سورۃ طٰہٰ کی، کہ جسے پروردگار نے ارشاد فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام سے، کیا القیت علیک محبۃ، میں نے آپ کے اوپر اپنی محبت کا عکس ڈالا، ریفلیکشن ڈالی۔ اب خدا کی ایک اور صفت ہے کیا کہ خدا کے اندر چینج نہیں ہے۔ یہ جو چینج ہوتا ہے نا، مثلا چیز چینج ہو رہی ہے، چھوٹی تھی بڑی ہو گئی، بڑی تھی گر گئی، درخت ہے پودا تھا درخت بنا، چینج نہیں ہے خدا کے یہاں۔ چینج نفس کی حالت میں بھی ہے، دونوں چیزوں کو آپ نے کم ہے۔ نفس کیا ہے؟ میں ابھی غصے میں ہوں، میں ابھی خوش ہوں، میں چینج ہو رہا ہوں نا۔ خدا کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اگر کہیں تبدیلی پائی جائے، اصلا پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے ایسا تھا پھر ایسا ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ جو چیز چینج کر رہی ہے وہ کہیں اور سے آئی ہے، جبکہ اصلا خدا کے ہاں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں۔ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن کیونکہ لا الہ الا اللہ تک پہنچنا ہے جان محترم، آسان نہیں ہے۔ گردن کاٹوانا لا الہ الا اللہ کے لیے تبھی ممکن ہے جب خدا سمجھ میں آتا ہے۔ چینج نہیں ہے اس کے یہاں، تبدیلی نہیں ہے۔ تو پھر کوئی جوان بچہ کہہ سکتا ہے تو مولانا صاحب پھر قرآن میں آیات ہے خدا غضبناک ہوتا ہے، خدا غصہ کرتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، خدا جو ہے وہ راضی ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے خدا نے ایک خاص مخلوق کو دنیا میں بھیجا کہ جن کے غضب کو اپنا غضب کہا، جن کی رضا کو اپنا رضا کہی۔ اللہ صلی اب یہ اصل خدا کے یہاں تبدیلی نہیں ہے۔ مطلب آج میں ایسا تھا، مطلب میں کہیں ہلوں بھی نہیں، بیٹھا نہیں رہوں، میرے اندر میرے اپنے وجود میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ میں نے بک پڑھی، میرے علم میں اضافہ ہو گیا، میں نے کچھ اور سوچا، یعنی میں باڈی وہی ہے بٹ اسٹل آئی ایم گروئنگ، میرا مائنڈ اپ گریڈ ہو رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے میرے اندر، میری سوچیں بدل رہی ہیں، میری معرفت بدل رہی ہے۔ میں ہر سال محرم میں ایک رزق کی تمنا لے کر آتا ہوں اور سید الشہداء میرے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے امام نے
اپنے اور قریب کر لیا ہے. یہ تبدیلی ہے, یہ بہت اچھی تبدیلی ہے. مجلس اسی تبدیلی کا نام ہے. سید الشہداء کی عزاداری اسی چینج کا نام. اگر چینج نہیں ہے تو پھر آپ اور میں کہیں غلطی کر رہے ہیں. ہمیں کئی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, کتنے لوگ بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں. ایوریج ایج اگر آپ حساب لگائیں 30 ایئرز ایوریج ایج, تو جب انسان ہوش سنبھالتا ہے, بچپن سے مجلس میں سن رہا ہے, ہوش سنبھالتا ہے, تو 14-15 سال سے آدمی کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے بہتر. 15 ایئرز منیمم, چلیں اس کو بھی مائنس کر لیں, 10 ایئر, 10 سال سے تو مجلس میں آ رہے ہیں. 10 ملٹیپلائی بائی 365 ایئرز, پورا سال تو مجلس نہیں سنتے. 2 مہینے, چلیں 2 مہینے بھی کاٹ دیں, 10 دن تو مجلس, 10 مجلس سے تو سنتے ہیں پورا سال. 10 ملٹیپلائی بائی 10, 100 ڈیز اسپین آف 10 ایئرس کی ورک شاپ میں آپ آئے اپنی زندگی میں منیمم. آپ کے اور میرے اندر اگر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے. حسین کی بارگاہ تو ایسی ہے کہ کوئی ایک لمحے میں آ جائے تو تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ چینج ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, ضروری ہے, لیکن اس کی بارگاہ میں تبدیلی نہیں ہے. اس کی رضا کس میں ہے؟ اس کو راضی کرو. آئے, کون بتائے گا خدا غضبناک کیسے ہوتا ہے؟ کون بتائے گا خدا راضی کیسے ہوتا ہے؟ وہی بتائے گا جس نے ہمیں بتایا کہ خدا ایک ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد. رسول خدا نے ارشاد فرمایا, کون ہے؟ امین ہے, صدیق ہیں. قرآن بھی انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن ہے, یہ وحی ہے, یہ میری باتیں. وہی ہے. وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا. یعنی خدا نے اپنے غضب کو ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا, اور جس نے مجھے راضی رکھا اس نے خدا کو راضی کیا. عزیزان محترم, یہ مجلسیں انہی خاتون کو راضی کرنے کے لیے. کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا, کوئی نہیں دے سکتا سوائے اس دروازے کے.